میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ پہلے حسن خاتمہ کی اہمیت بیان ہوتی رہی، پھر حسن خاتمہ کے 10 نسخے یعنی ایسے اعمال بیان ہوئے جن کا اہتمام کرنے والوں کے ساتھ حسن خاتمہ کی بشارت کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد ایسے گناہوں کا بیان ہو رہا ہے جن گناہوں کی وجہ سے خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ ویسے تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کی وجہ سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا، جب ایمان بڑھ جائے اور مضبوط ہو جائے تو نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جتنے بھی گناہ ہیں وہ ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمانی کیفیت کمزور ہوتی ہے، پھر اس آدمی کے لیے نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا، حالات کا مقابلہ کرنا، ماحول کا مقابلہ کرنا آسان نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے، پھر بندہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ تو ویسے تو سارے گناہوں کا ہے، لیکن کچھ گناہ بطور خاص ایسے ہیں کہ ان گناہوں کو ایمان کے سلب ہونے میں دخل ہے، یہ ایمانی دولت چھن جاتی ہے۔ اس میں سے 15 گناہ اب تک بیان ہو چکے ہیں اور 16واں گناہ بیان ہو رہا ہے۔ وہ 16واں گناہ ہے اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا یہ ارشاد نقل فرمایا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں خدا اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ ایک سود والا گناہ ایسا ہے جس پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں اعلان جنگ دیا ہے، اور دوسرا یہ اولیاء اللہ کی جو دشمنی ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اس پر بھی اللہ پاک نے اعلان جنگ دیا ہے۔ اور اللہ پاک کو جنگ کرنے کے لیے کسی فوج کی، کسی لشکر کی، ایٹم بموں کی، میزائلوں کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایک قوم کے بارے میں سورہ یاسین میں، ہم نے کوئی لشکر نہیں اتارا، بس ایک ہی چیخ تھی فرشتے کی اور وہ سارے ٹھنڈے پڑ گئے، ایک ہی کرونا کی لہر آئی اور سارے ڈھیلے پڑ گئے، سارے عاجز آئے ہوئے۔ تو جس کو اللہ پاک اعلان جنگ دے تو اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت والا خزانہ ہے، اس کو پھر ہدایت کہاں؟ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اس پر پھر اولیاء اللہ کی تعریف اور ان کی شرائط، ان کی اوصاف، ان کی علامات، ان کی پہچان بیان ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے جو نیک بندے سچے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کا راستہ اختیار کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ چلنے کا اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو قرآن پاک میں پھر اللہ پاک نے ان کی پہچان بھی بیان فرمائی، تاکہ لوگ بروں کی شکل میں کہیں ان کو اچھا سمجھ کر کے ان کو اپنا مقتدا نہ سمجھ بیٹھے، پیشوا نہ سمجھ بیٹھے۔ کچھ ایمان کے بھی ڈاکو ہیں دنیا میں، جیسے مال کے ڈاکو ہیں، جان کے ڈاکو ہیں، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان کے ڈاکو ہیں، تو ان کو کئی لوگ اپنا مقتدا اور پیشوا نہ بنا لیں۔ ان کی پہچان اللہ پاک نے ذکر کی ہے، تو ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ گزشتہ کئی جمعوں سے یہ مضمون چل رہا ہے۔ پہلے ان کی شرطیں بیان ہوئیں کہ اللہ کا ولی ہونے کی 2 شرطیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان ہو، صحیح ایمان ہو،
اللہ اور اللہ کے رسول جس کو ایمان کہتے ہیں وہ ایمان اس کے پاس ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا ہو، اس کی زندگی دینداری والی ہو، تقوی والی ہو، پرہیزگاری والی ہو۔ یہ دو شرطیں اللہ پاک نے اپنا ولی ہونے کی بیان فرمائی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پھر ان کے اللہ پاک نے کچھ اوصاف بھی بیان فرمائے، ان میں سے 3 اوصاف گزشتہ 2-3 جمعوں پر سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ آج جو میں نے آیات پڑھی ہیں یہ بھی سورہ آل عمران کا 4 پارے کا ایک رکوع ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی، اولیاء اللہ کی 3-4 صفات بیان فرمائی ہیں اور بڑی عجیب۔ پہلی صفت بیان فرمائی الذین ینفقون فی السراء والضراء، میرے نیک بندے اور میرے دوست اور متقی وہ ہیں جو خوشی کی حالت میں بھی، فراخی کی حالت میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی میرے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، انسان پر حالات آتے رہتے ہیں، کبھی فراخی آتی ہے تو کبھی تنگی آتی ہے، کبھی عیش کا زمانہ ہوتا ہے اور کبھی پریشانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو انسان وہ ہے جو دونوں حالتوں میں اللہ پاک کا دروازہ نہ چھوڑے، اللہ پاک کو بھولے نہیں۔ عام طور پر جب فراخی کا زمانہ ہوتا ہے، وسعت کا زمانہ ہوتا ہے، کشادگی کا زمانہ ہوتا ہے تو بندہ عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور جب تنگی آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، پریشانی آتی ہے تو اس وقت اسی کی فکر میں اللہ پاک کو بھول جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے نا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جو ہر حال میں اللہ پاک کو یاد رکھتا ہے، کشادگی کی حالت میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی، ہر حالت میں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا رہتا ہے، یہ ہے اللہ کا نیک بندہ۔ اللہ پاک مقدار کو نہیں دیکھتے، وہ جذبے کو دیکھتے ہیں کہ کس جذبے سے وہ خرچ کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک سائل آیا تو گھر میں اس وقت کھجور کا ایک ہی دانہ پڑا تھا، وہ اٹھا کر کے دے دیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو اگرچہ کھجور کا آدھا ہی دانہ خیرات کر کے کیوں نہ ہو۔ ظاہر بات ہے جو کھجور کا آدھا دانہ خیرات کرے گا تو اس کی وجہ اتنا ہی ہے نا، جتنا ہے اس کو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ کس جذبے سے دے رہا ہے۔ تو اللہ پاک جذبے کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے چندے کی اپیل کی تو حضرت عمر فاروق ان دنوں میں کچھ فراخی تھی، تو دل میں کہتے ہیں میرے خیال آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دفعہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، اس دفعہ میں ان سے بڑھوں گا۔ تو گھر کا سارا مال جمع فرمایا اور جمع فرما کر آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے، اور دل میں بڑے خوش کیے اس دفعہ تو میں بہت زیادہ لے آیا ہوں۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں صدیق اکبر بھی پہنچے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کیا لائے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے خوشی خوشی بتلایا کہ اللہ کے پیغمبر آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا لے آیا ہوں۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور انہوں نے بھی لا کے تھوڑا سا پیش کیا، وہ مقدار میں تھوڑا تھا۔ تو آپ نے پوچھا صدیق کیا لائے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر جو کچھ بھی تھا جھاڑو دے کے لے آیا۔ اب دیکھنے میں مقدار حضرت عمر فاروق والے چندے کی زیادہ ہے
اور یہ اس کی مقدار تھوڑی ہے، لیکن جذبہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اس کے بعد میں نے ہتھیار ڈال دیے کہ میں کبھی صدیق اکبر سے بڑھ نہیں سکتا۔ اور پھر عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت میں یہ تو فرمایا کہ خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کیا خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو کیا خرچ کرنے والی بات کو حذف کر دیا نا، ہماری علماء بھی بیٹھے ہیں تھوڑے بہتے، ہماری عربی گرامر میں کہتے ہیں اسے متکلم کا مقصود عموم کو بیان کر، جس چیز کی بھی ہمت ہے بھائی، مال و دولت ہے، پیسہ ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، جان ہے تو جان خرچ کرتے ہیں، وقت ہے تو وقت خرچ کرتے ہیں۔ جس کے پاس وقت ہے وہ اگر غریبوں کے لیے اپنے وقت کو خرچ کر رہا ہے، اللہ پاک نے جان دی ہے، ہٹا کٹا ہے، اپنی جان کو خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں امام راضی رحمہ اللہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، تو جن کے پاس سونا اور چاندی تھا وہ سونا چاندی لے کے آئے۔ ایک صحابی کھجور کا وہ جو اوپر والی چمڑی ہوتی ہے، چھلکا، کھجور کا چھلکا لے کے آیا کہ میرے گھر میں یہی پڑا تھا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اور نہ یہ جو کھجور کے چھلکے لائے یہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں میرے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس اپنی عزت ہے، میں اپنے خاندان میں بڑا معزز سمجھا جاتا ہوں، میں اپنی عزت اللہ کے راستے میں آج کے بعد خرچ کرتا ہوں، جو مجھے کچھ برا بھلا کہے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، میرے اوپر جو ظلم کرے گا، مجھے ستائے گا، میں نے اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیا، تو میں نے عزت اپنے اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو فراخی میں بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور تنگی کا زمانہ آئے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کتنی ایسے تھے جو کرونا سے پہلے خرچ کرتے تھے غرباء اور فقراء کے لیے، جیسی کرونا آیا تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے۔ کئی ہمارے جاننے والوں میں ایسے ہیں، تو بھائی نہیں، اس وقت زیادہ تھا، تو اب کیا ہے کم، جتنی ہمت ہے، تاکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی جو عادت ہے نا، وہ عادت ختم نہ ہو، وہ سلسلہ چلتا رہے۔ اس کے بعد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ تین صفتیں اکٹھی ذکر فرمائی۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ غصہ آنا یہ انسانی فطرت ہے بھائی، اور جس کو غصہ نہیں آتا وہ دیوار ہے، اس میں تو کچھ ہوش و حواس ہی نہیں ہے، بے حس ہے۔ دیوار کو غصہ نہیں آتا، انسان ہے تو اس کو بہرحال غصہ تو آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے، جب غصہ آتا تھا تو چہرہ مبارک ایسا سرخ ہو جاتا کہ جیسے کسی نے رخسار کے اوپر انار نہ چھوڑ دیا، ایسا لال ہو جاتا تھا۔ تو غصہ آنا یہ معیوب نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کو، انبیاء علیہ السلام کو بھی غصہ آتا ہے۔ ہاں غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ رکھنا، قابو سے باہر ہو جانا اور شریعت کے مقتضا کے خلاف عمل کر بیٹھنا، یہ کبھی ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو کیا کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور جو ان کو تنگ کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، ان کو معاف کر دیں، تکلیف پہنچانے والے ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، صرف معاف نہیں فرماتے بلکہ ان کے ساتھ الٹا حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ عجیب واقعہ لکھا ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو ان کی ایک لونڈی کنیز ان کو وضو کرا رہی تھی۔ وضو کے دوران اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ گیا اور سارا پانی حضرت کے کپڑوں پر گر گیا، برتن نیچے پانی اوپر۔
سارے کپڑے گیلے ہو گئے. اب ظاہر بات ہے غصہ تو آتا ہے آدمی کو. ایسے دیکھا, جیسے انہوں نے دیکھا تو اس وقت کی لونڈیاں بھی قرآن پاک کی حافظہ ہوتی تھی. اس نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو ضبط کر لیتے. تو حضرت خاموش ہو کے فرمایا میں نے اپنا غصہ ضبط کر لیا ہے. اس نے پھر فوراً پڑھا والعافین عن الناس. صرف غصہ ضبط نہیں کرتے بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا چل تجھے میں نے دل سے معاف کر دیا ہے. اس نے پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین. صرف معاف نہیں کرتے بلکہ جس پر غصہ آیا ہے اس کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں چل میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا, احسان بھی کر دیا. تو غصے کا آنا یہ بزرگی کے یا شریعت کے یا ولایت کے یا نیک بندوں کے خلاف نہیں. غصہ آتا ہے انسان. ہاں غصے میں اپنے آپ سے باہر ہو جانا, کنٹرول سے باہر ہو جانا, یہ معیوب اور کبھی ہے. غصے کو ضبط کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ کے ذمے کوئی حق بنتا ہے. وہ کھڑے ہو جائیں. تو وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے دنیا میں ظلم و ستم کو معاف کیا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ پاک ان کو پھر نوازیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک ساری مخلوق کے سامنے ارشاد فرمائیں گے کہ تم حوران جنت میں سے جس حور کا انتخاب کرنا چاہتے ہو کرو. جو حور بھی چننا چاہتے ہو دینے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد جو آخری صفت ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. آخری صفت ان آیات میں یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے. یہ نہیں فرمایا کہ ان سے گناہ کبھی ہوگا ہی نہیں. بھئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں اور صحابہ کیا ہیں معصوم. باقی ہم جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں. اللہ کو پتہ تھا کہ اس دنیا میں گناہوں سے بچ کوئی نہیں سکتا. تو یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جن سے گناہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. فرمایا نہیں, نیک بندے وہ ہیں جن سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ذکر اللہ, ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے, اللہ کا عذاب یاد آ جاتا ہے, اللہ کے انعامات یاد آ جاتے ہیں. جب اللہ یاد آتا ہے تو پھر واستغفروا لذنوبہم, وہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں. تو اس دنیا میں گناہوں سے بچنا یہ انسان کے لیے مشکل ہے. اس لیے ولایت کی یہ شرط نہیں لگائی کہ اس سے گناہ ہوگا نہیں. گناہ ہوگا لیکن گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرے گا. فوراً اس کو اللہ پاک کا خیال آئے گا اور اپنے گناہ کی کیا کر لے گا, معافی مانگ لے گا. بے فکری والی جو زندگی ہے نا یہ اللہ کے ولی کی نہیں ہوتی. گناہ کر رہا ہے پھر گناہ کر رہا ہے پھر گناہ کر رہا ہے پھر گناہ کر رہا ہے, یہ ولایت کے کیا ہے منافی. گناہ ہو جائے. ایک شرابی تھا, شراب پی رہا تھا. اس دن بھی یہ واقعہ میں نے درس میں سنایا. شراب پیتے پیتے اس کی سوراخی ٹوٹ گئی, ٹھوکر لگی سوراخی کو, سوراخی ٹوٹ گئی اور سارا شراب زمین کے اوپر بہہ گیا. شرابیوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, تو اس کے دل کو چوٹ لگی کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس کی زبان سے اللہ پاک کی شان میں کوئی گستاخی کا جملہ نکل گیا, العیاذ باللہ. جیسی اس کی زبان سے گستاخی کا جملہ نکلا تو فوراً چہرہ اس کا بگڑ گیا, جیسے لقوے والے کا چہرہ ہوتا ہے نا, منہ ٹیڑھا ہو گیا. اللہ پاک کی بڑی رحیم و کریم ذات ہے. ہم گناہ کرتے رہتے ہیں, اللہ پاک دیکھتا رہتا ہے اور معاف کرتا رہتا ہے. عام طور پر مخلوق کے ساتھ اللہ پاک کا رحم و کرم والا ہی معاملہ ہے. ایک حدیث کی دعا ہے الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ. تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں
جو سب کچھ جاننے کے باوجود بڑے حوصلے والا، وَعَلَىٰ عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ، اور سب کچھ کر سکنے کے باوجود معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ تو عام معاملہ مخلوق کے ساتھ اللہ پاک کا رحم و کرم والا ہے، معافی والا معاملہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ پاک تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہر گناہ پہ پکڑ ہونا شروع ہو جائے تو انسان کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، لیکن کبھی کبھی عبرت کے لیے پکڑ ہو بھی جاتی ہے۔ تو جیسی اس کی زبان سے وہ گستاخی کا جملہ نکلا تو فوراً اس کا چہرہ بگڑ گیا، منہ ٹیڑھا ہو گیا، وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ جو حرکت کی ہے گستاخی کے لیے کہ یہ اسی کی سزا ہے۔ تو اس نے اللہ پاک کو مخاطب کر کے ایک ربائی کہی اور بڑی عجیب ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ نہ کردہ گناہ در جہاں کیست بگو، و آکس کے گناہ نہ کرد چوں زیست بگو۔ اے اللہ اس دنیا میں مجھے بتاؤ تو صحیح کون سا ایسا آدمی ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ آکس کے گناہ نہ کرد چوں زیست بگو، اور جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ دنیا میں زندہ کیسے رہا؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، کوئی ایک آدمی بتائیں جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور جس نے گناہ نہیں کیا وہ دنیا میں کیسے زندہ رہا؟ بندہ ہے، بندے سے گناہ تو ہوتا ہے۔ اگلا مصرع اس سے بھی عجیب ہے، کہتا ہے من بد کو نم و تو بد مکافات دہی، من بد کو نم و تو بد مکافات دہی، پس فرق میان من و تو چیست بگو۔ اے اللہ میں نے تو برا ہی کام کیا تھا، آپ کی شان میں میرے منہ سے بکواس نکلا، گستاخی نکلی، بری حرکت میں نے کی، اور آپ نے بھی فوراً پکڑ کے برا ہی بدلہ دے دیا۔ پس فرق بیان من و تو چیست بگو، اے اللہ میرے اور آپ میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ میں بندہ ہوں عاجز اور آپ خدا ہیں، آپ ساری کائنات کے سچے بادشاہ ہیں۔ کہتے ہیں جیسی اس نے یہ شعر پڑھے نا تو فوراً اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک کو بھی ترس آ گیا۔ وہ اتنی سی بات ہوتی ہے بھائی، انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جائے فوراً گڑ گڑا کر اللہ پاک سے۔ تو اس دنیا میں گناہوں کے بغیر آدمی کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہے، خاص کر کے ہمارا یہ جو دور چل رہا ہے نا، العیاذ باللہ، عجیب و غریب زمانہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک شاعر نے کہا درمیان کار دریا تختہ بندم کر دئی، بعد میں گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش۔ میرے محبوب مجھے رسیوں سے باندھ کر کے سمندر کے بیچ میں پھینک دیا ہے، اور پھر کہتے ہو خبردار کپڑے تر نہ ہونے پائیں، ہوشیار باش۔ ہمارا جو زمانہ ہے یہ تو ایسا زمانہ ہے، تو اس میں گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ ہاں بے فکری والی زندگی نہ ہو، گناہ ہو جائے سچے دل سے اللہ پاک سے معافی مانگ لے، اور معافی ایسی مانگے کہ جب معافی مانگ رہا ہے اس وقت دل میں پکا ارادہ ہو، اے اللہ میں پھر نہیں ٹچ موبائل دیکھوں گا، پھر نہیں دیکھوں گا، کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ بس جب دل میں یہ پکا ارادہ ہے نا، ایک مرتبہ زبان سے کہہ دے، ندامت کا اظہار کر دے، اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس ایک ہی شرط ہے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ بھئی جتنی مرتبہ گناہ ہوتا رہے رابطہ توڑے نہیں، رابطہ جوڑتا رہے، اپنی لائن سیدھی کرتا رہے۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، وہ آدمی جس نے توبہ کر لی وہ گناہ پر اصرار کرنے والا، ضد کرنے والا، ہٹ کرنے والا شمار نہیں ہوگا، اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ ہی اس کی توبہ ٹوٹ کیوں نہ جائے۔ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس گناہ میں 70 مرتبہ توبہ بندے کی ٹوٹتی؟ وہ یہی گناہ ہے جو ہماری جیبوں میں ہے آج کل۔ جتنا 70 مرتبہ تو کم ہی ہوگا،
اصل گناہ نہ کرنا یہ اولیاء اللہ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ نہیں جو گناہ نہیں کرتے، نہیں فرمایا گناہ ان سے جب ہو جاتا ہے تو پشیمان ہو جاتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ پاک ان کو یاد آ جاتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور آگے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بھئی گناہوں کو اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اصرار کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ گناہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، درمیان میں توبہ نہیں ہے۔ جب گناہ کے درمیان توبہ آ جائے تو اصرار ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ واقعہ میں یہاں تو ارشاد فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا، اور اس کے بعد فرمایا أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک کی طرف سے مغفرت کی شکل میں ان کو ملے گا، وَجَنَّاتٌ تَجْرِی، اور باغات ملیں گے جنت کے جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو گناہوں پر اصرار کرنے والے ہیں، مسلسل گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، لگاتار کرتے ہیں، درمیان میں توبہ حائل نہیں ہوتی، وہ معافی کے قابل نہیں۔ اور سورہ واقعہ میں اللہ پاک نے جہنم میں جانے والوں کا وہ اصحاب الشمال کا ذکر فرمایا، اور ان کے جہنم میں جانے کے اسباب ذکر فرمائے۔ ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ جہنم میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ یہ بڑے گناہ کے اوپر اصرار کرتے تھے، لگاتار کرتے تھے، مسلسل کرتے تھے، اور درمیان میں توبہ کی انہیں توفیق نہیں ہوتی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔